اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک وارسلناک للناس رسولا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ فرمایا اے انسان، تجھے جو بھی بھلائی حاصل ہوتی ہے اللہ کی عنایت کی طرف سے ہوتی ہے، جو مصیبت تجھ پر آتی ہے وہ تیرے اپنے کمائی کا عمل ہوتا ہے۔ آگے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اس پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی، اور جو منہ موڑ گیا تو بہرحال ہم نے تمہیں ان لوگوں پر نگران بنا کر تو نہیں بھیجا۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ وہ منہ پر تو کہتے ہیں کہ ہم اطاعت گزار ہیں، مگر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ راتوں کو جمع ہو کر تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتے ہیں۔ اللہ ان کی یہ ساری سرگوشیاں لکھ رہا ہے، تم ان کی پرواہ نہ کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ یہ بھروسے کے لیے کافی ہے۔ محترم سامعین، یہاں دو تین باتیں قابل غور ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، اللہ پاک فرما رہے ہیں انسان کو جو بھی بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے۔ میں ایک حدیث پاک کا مطالعہ کر رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی سوائے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ راوی کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ قیامت کے دن کوئی شخص بھی اللہ کی رحمت کے سوا جنت میں نہیں جائے گا، کسی ساتھی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں جاؤں گا، اگر میں بھی جنت میں جاؤں گا میں بھی اللہ کی رحمت کی امید سے جاؤں گا۔ معلوم یہ ہوا دنیا کے اندر بھی اگر کسی کو کوئی بھلائی مل رہی ہے وہ بھی اللہ کی رحمت کی امید سے مل رہی ہے، اور اگر آخرت میں کسی کو بھلائی ملنی ہے، انسان ہے چاہے غیر نبی ہے چاہے نبی ہے، فرمایا غیر نبی تو غیر نبی رہا، اگر کسی نبی پر بھی جنت کا دروازہ کھلنا ہے وہ بھی اللہ کی رحمت سے کھلنا ہے۔ ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے۔ پیارے بھائیوں، آگے کیا فرمایا مصیبت دو طرح کی ہے۔ مصیبت کا معنی تکلیف، دو طرح کی ہے، ایک تکلیف کافر کو ملتی ہے، ایک تکلیف مسلمان کو ملتی ہے، بڑا فرق ہے۔ کافر ہے اس کے گھر کے اندر بھی موٹر خراب ہو جاتی ہے، مسلمان کے گھر کے اندر بھی ہو جاتی ہے۔ کافر ہے اس کو بھی چوٹیں آ جاتی ہیں، اس کے بھی نقصان ہو جاتے ہیں،
مسلمان کے بھی ہو جاتے ہیں۔ فرمایا جو کافر کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے کہ یہ کیا ہے، آخرت میں تجھے اس سے بھی بڑی تکلیفیں آنی ہیں۔ لیکن حدیث پاک کے اندر آتا ہے اگر کسی ایمان والے آدمی پر کوئی مصیبت تکلیف آئے، اگر اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی گناہ ہو، اللہ پاک اس کا عدلہ بدلہ کرانے کے لیے اسے کوئی نہ کوئی تکلیف دے دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ فرمایا انسان کے پاؤں میں جو کانٹا لگتا ہے یہ بھی اس کے گناہوں کا ازالہ ہوتا ہے۔ یہاں ایک بات اور بھی آ گئی، انبیاء تو گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، تکلیفیں تو ان پر بھی آئی ہیں، تکلیفیں تو ان پر بھی آئی ہیں، وہ گناہ کا کیا ازالہ ہوگا؟ فرمایا نہیں خبردار، یہ گمان نہ رکھو جو آدمی گناہ نہیں کرتا اگر اسے کوئی تکلیف آئے، اللہ پاک فرماتے ہیں میں تو تیرے درجات بلند کرنے کے لیے تکلیف دے رہا ہوں، میں تیرا امتحان لینے کے لیے تکلیف دے رہا ہوں، تیری آزمائش کے لیے تکلیف دے رہا ہوں۔ امتحان ہے، آزمائش ہے۔ انبیاء پہ جتنی تکلیفیں آئی ہیں یہ کیا ہے؟ امتحان تھا۔ ایوب علیہ السلام کم و بیش 300 بکریوں کا ریوڑ تھا۔ بعض کہتے ہیں پہلے زمانوں میں لوگ زیادہ بیویوں سے شادی کرتے تھے، کافی ساری بیویاں تھیں۔ امت محمدیہ کے اندر یہ شرط لگ گئی، یہ خاصہ صرف نبوت کا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 11 بیویاں ہیں، لیکن امت کے لیے یہ شرط ہے 4 سے زیادہ شادی نہیں کر سکتا۔ بیک وقت نکاح کے اندر 4 عورتیں رکھ سکتا ہے۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، زیادہ نہیں رکھ سکتا۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا، مال کی فراوانی، فرما بردار بیوییں اور اولاد، شیطان نے کہا تھا یا اللہ ایوب کو آپ نے بڑا مال دیا ہوا ہے، اس لیے انہوں نے تو تیری تعریفیں کرنی تھی۔ تو اللہ پاک نے شیطان کو کہا کہ جا تو نے پرکھنا ہے تو پرکھ لے۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام سوئے ہوئے تھے تو دیا جل رہا تھا، شیطان نے جا کر دیا جو ہے جلے ہوئے دیے کو ان کے بستر کے ساتھ لگا دیا، اس کو آگ لگی جس کی وجہ سے ان کے اوپر جسم کے اوپر بھی آگ کی تپش کی وجہ سے تکلیف ہو گئی۔ وہ تکلیف بڑھتی گئی۔ یہاں ایک باریکی بات کرنے لگا ہوں، بیماری اور چیز ہوتی ہے، تکلیف زدہ بیماری اور ہوتی ہے، موذی مرض اور ہوتا ہے۔ کبھی کسی نبی کو موذی مرض نہیں ہوا، اللہ پاک اپنے انبیاء کو موذی مرض سے محفوظ رکھتے ہیں۔ موذی مرض وہ ہوتا ہے جو ہمیشگی والا ہو، وقتی امتحان تو آیا ہے لیکن ہمیشگی والا نہیں، اور یہ امتحان کتنی عرصہ رہا؟ کم و بیش 18 سال رہا۔ آگے بنی اسرائیلی روایتیں ہیں جسم کے اندر، میں تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتا جو اقوال ہیں۔ خیر امتحان تھا اور مکان بھی گر گئے، اولاد فوت ہو گئی، ریوڑ ختم ہو گئے، اور بھوک کی وجہ سے بیوی بھی چھوڑ کر چلی گئی۔ ایک ہی بیوی جس کا نام رحمت تھا، نام بھی رحمت ہے، وہ بچ گئی۔ اور علاقے والے کیا کہنے لگے؟ ہمارے بتوں کو یہ برا بھلا کہتے ہیں جس کی وجہ سے یہ پکڑ میں آئے ہوئے ہیں۔ حتیٰ کہ یہ نوبت آ گئی
کاروبار نہیں ہے، ان کی بیوی لوگوں کے گھروں میں جا کر برتن دھو کر مزدوری کر کر آتی تھی۔ ایک وقت وہ بھی آیا، بیوی مزدوری کے لیے جا رہی ہے، لوگ کہتے اپنے برتنوں کو ہاتھ نہ لگانے دینا، کہیں یہ نعوذ باللہ نحوست ہمارے اوپر نہ آ جائے۔ بیوی خالی واپس آ گئی، یہ امتحان تھا اللہ کی طرف سے۔ پھر بیوی نے سوچا میں اپنے خامند کو ایسے تو نہیں رکھوں گی، بیوی ہو تو ایسی ہو، میں اپنے خامند کو ایسے نہیں رکھوں گی، اگر مشکل وقت آ گیا ہے تو پھر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا ایک بادشاہ ہاں جی اپنے باغ کے اندر آیا، بعض کہتے ہیں خربوزہ تھا، خربوزے کو کاٹا تو اس نے چیک کرنے کے لیے اپنے نوکر غلام کو دیا، تو وہ خربوزہ کڑوا تھا۔ اس نے تو چیک کرنے کے لیے دیا تھا کہ اس کے ماتھے کے آثار بتائیں گے کھاتے ہوئے کہ یہ میٹھا ہے یا کڑوا ہے، لیکن اس نے بالکل محسوس بھی نہیں کرایا، وہ ایسے شوق سے کھانے لگا جیسے لذیذ تھا، حالانکہ وہ خربوزہ کڑوا تھا۔ ایک حصہ تو کھا گیا، جب بادشاہ کاٹ کے کھانے لگا تو وہ تو کڑوا تھا۔ بادشاہ نے اپنے نوکر غلام سے پوچھا اور تو نے تو مجھے بتایا ہی نہیں کہ یہ کڑوا ہے، تو ایسے شوق سے کھانے لگا جیسے میٹھا تھا۔ کہنے لگا بادشاہ سلامت، بات یہ نہیں، بات یہ ہے آخر میں بھی انسان ہوں، جب میں نے کھانے لگا تو کڑوا تھا، لیکن میری غیرت نے مجھے سبق دیا ہے، مجھے ہوش دلایا ہے کہ جس ہاتھوں سے اتنا عرصہ تو لذیذ کھانے کھاتا رہا ہے، اگر اس ہاتھ سے آج کڑوا آ گیا ہے، تھو نہ کر، یہ بھی شوق سے کھا جا۔ علماء نے یہاں بڑی عجیب مثال دی ہے، فرمایا بیوی کو چاہیے اگر میاں ہر طرح کی سہولیات میسر کر رہا ہے، کبھی اللہ نہ کرے ایسا وقت آ جائے پھر بیوی یوں نہ کہے تیرے گھر آیا مینوں کی ملے آئے، ساری محنت پہ پانی پھیر دیا، اس وقت خود اندازہ لگاؤ خامد کو کتنا دکھ لگتا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں وہ بیوی رحمت تھی، جب کسی نے برتن دھونے کے لیے موقع نہ دیا جنگل میں چلی گئی، لکڑیاں کاٹ کر فروخت کر کے اس کے اجرت سے کھانا لے کر آئی۔ خود اندازہ لگاؤ، بہرحال یہ اللہ پاک کی طرف سے امتحان تھا۔ اور جسم کے اندر جگہ جگہ اتنی تکلیفیں ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے ایوب کو جب آزمایا، فرمایا کہ ایوب کبھی نہ بولا، ایوب کبھی نہ بولا، اور جب اس کے دل کو تکلیف ہونے لگی اس وقت بول پڑا۔ کیا کہا؟ اے اللہ اس خانے میں تو میں نے تجھے رکھا ہوا ہے، اس کو تو بچا لے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بات کرنے کا مقصد یہ ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں اگر کسی کے اوپر کوئی آسانی آ جائے تو یہ اللہ پاک کی طرف سے رحمت ہے، اگر کسی کو کوئی تکلیف آ جائے وہ اس کا کیا ہوا اس کے سامنے آتا ہے۔ میں نے 3 مثالیں دے دی ہیں، کیا ہوا کیسے سامنے آتا ہے کہ اگر کوئی کافر ہے اس کا کیا ہوا سامنے کیسے آیا، اللہ نشانی دے رہے ہیں کہ دیکھ یہ تجھے سزا مل رہی ہے تو ادنا ہے، آگے جہنم میں اس سے بھی زیادہ ہے، ابھی سے بچ جا۔ اگر کوئی مسلمان کو تکلیف آئے تو اللہ پاک فرماتے ہیں تو مسلمان ہے نا، میں نہیں چاہتا کہ تو جہنم میں جلے، تو نے فلاں گناہ کیا تھا، میں اسی کے بدلے یہ تجھے تکلیف دے رہا ہوں تاکہ وہ گناہ تیرا دھل جائے، تو صحیح سلامت ہو کر صاف ستھرا ہو کر جنت میں جائے۔ اور اگر کسی اللہ کے نبی کو تکلیف آئے یا کسی ایسے انسان کو آئے جس نے گناہ بھی نہیں کیا پھر تکلیف آ گئی، اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ پاک
درجات بلند فرمانا چاہتے ہیں، اس طرح بھی ہوتا ہے کہ اس کے صدقے اللہ پاک اس کے درجات بلند فرما دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔